अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम मिलके नावल का पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्या हुआ? उसने मीशा से पूछा। छठी हिस्स खबरदार तो कर रहे थे। मेरे बाबा आ गए, वो खुशी से बोली। ओह, मीर का रिस्पॉन्स काफ़ी ठंडा था। मुझे अभी घर जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। उफ, व्हाट अ सरप्राइज। वो अपनी खुशी में मीर के चेहरे के उतार चढ़ाव देखना भूल गए। वो लब बीचे उसे चहकते हुए देख रहा था। वो यूनिवर्सिटी के गेट पर आके घर की घर में बैठ गई। उसने खुद को नॉर्मल किया। वो मीर को नाराज ही छोड़ रही थी, मगर अभी बाबा के पास जाना जरूरी था। बाबा, वो अंदर दाखिल होकर खुशी से चलाई। बाबा की जान। हैदर ने बेटी को देखकर बाहें खोल दी। सब लोग उनका मिलन देखकर हंस रहे थे। इतनी देर कर दी, हैदर ने शिकवा किया। वो एक्स्ट्रा क्लास हो रही थी बाबा, बस तभी। अच्छा बस, अब यूनी से ऑफ लो। कुछ ही दिनों में शादी है, मैं अकेली थक रही हूँ। लैला ने शिकायत की। अरे बाबी बेगम, जो हुक्म, वो चहकी। वफा शर्मा का सारा के कांधे से टिक गए। उसके चेहरे पर अभी से दुल्हनापे की छाप आने लगे थे। हैदर, मुझे तुमसे कुछ बात करना थी। रात में लाउंज में बैग ओपनिंग चल रही थी। हैदर साहब के तोहफे ताइफ देने में लगा हुआ था जब यावा ने उसे कहा। जी बोले भाई साहब। हैदर ने बड़े भाई को देखा, जिनके चेहरे पर कुछ तजबस था। बच्चियां भी मतवज्जो हो गई। मिशा की पेशानी अरक आलूद हो रही थी। वो जानती थी बड़े अब्बा क्या बात करने वाले हैं। वफा का रिश्ता मी के दोस्त से हुआ था और बसियत चचा, मैंने उसे हर फंक्शन में इनवाइट किया। मैं ये सब ना भी करता तो वो लड़के वालों की तरफ से हर चीज में आता और मुझे यह मुनासिब नहीं लगा, क्योंकि बहरहाल वो हमारा खूनी रिश्ता है। याव ने बड़े संभाव से बात संभाली। मुझे इल्म है इन सब चीज़ों का, मेरे पीछे भी उसे रिश्ते निभाए जा रहे हैं, मगर मैं आप सबको बता दूं कि मेरा और मिशल का उससे कोई भी रिश्ता ताल्लुक नहीं। उसकी मौजूदगी हमारे लिए मायने नहीं रखती। क्यों मिशल? हैदर ने फौरन बेटी की तायद चाही। जी बाबा, वो झिझक कर बोली। वेरी गुड। हैदर ने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखा। चलो भाई, लिस्ट फाइनल कर लो मेहमानों की। सारा, तुमने अपने करीबी दोस्तों के नाम शामिल कर लिए? लाला ने जल्दी से मौजू बदल दिया, मुबादा कहीं पुराने जहम ताज़ा न हो जाए। आज घर में वफा की मायूं थी। वो और हया सुबह से चेहरे पर तरह तरह के मास्क लगाए घूमे थे। हैदर के आने की वजह से मिशा यूं भी बहुत ही मसरूफ थी। मीर से बराह रास्त मुलाकात को भी हफ्ता हो चुका था, मगर बाप की घर में मौजूदगी की वजह से वो एहतियात बरत रहे थे। यूं भी उसने यूनी से ऑफ कर लिया था, तो अब बिना किसी जवाब के घर से निकलना मुश्किल ही था। वो जानती थी कि मीर उससे हाइफ है, मगर मीशा बाप के गले का हार बनी हुई थी। वो इतने अरसे बाद जो आए थे। वो जिस वक्त कमरे में उसका फोन बज बज कर पागल हो गया था, फोन की स्क्रीन पर मीर का नाम जगमगा रहा था। उससे फौरन उसे फोन उठाया। हेलो। हमेशा की तरह चहकता हुआ हेलो। बाप के आते ही महबूब को भूल जाना कौन सी रवायत है? मीर चढ़ा। अरे मीर, वो क्या वो? मीर ने उसका जुमला काटा। शुरू कर दो अब कहानियां सुनाना। कोई होश है तुम्हें? यूनिट तुम नहीं आ रही, बाहर तुम बिना बाप और ड्राइवर के निकल नहीं सकती, फोन तुमने दफनाया हुआ है। एहसास है तुम्हें? या बाप के आते ही तुम्हारा टाइम पास खत्म हो गया? वो गुस्से की इंतहा पर था। आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मीर? वो रोने पड़े। खबरदार, खबरदार मिशल, जो एक आंसू बहाया तुमने, मैं अभी वहां आकर हशर कर दूंगा तुम्हारा। उसने धमकी दी। क्या मतलब हशर कर देंगे? मेरे बाबा हैं यहाँ, आई समझ। वो भी दो बदो हुई। अच्छा। मीर का लहजा तंजिया हुआ। ठीक है, फिर रहो अपने बाप के पास। ठग की आवाज के साथ ही फोन बंद हुआ और मिशर गुमसुम से बेड पर गिर गई। वो जानती थी अब चट्टान जैसे मर्द को मनाना आसान नहीं था। शाह विला मुख्तलिफ रंगों की रोशनी में नहाया हुआ था। लान में मायों का फंक्शन था। मेहमान आना शुरू हो चुके थे। घर के बड़े मेहमानों को रिसीव करने लगे हुए थे। मिचल, हया ने उसके कमरे का दरवाजा बजाया। हाँ, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हया ने उसके हुलिये पर नजर डाली। पिल्ले लॉन के सूट में सूजी हुई आंखों के साथ सामने खड़ी हुई मिशल उसे अजीब लगी। क्या हुआ मिशल? हया ने दुख से पूछा। कुछ नहीं। हया को लगा मीशा को ये दो लफ्ज बोलने में बहुत ही मेहनत करनी पड़े। मीशा का दिल चाह हया के गले लगकर जारों की तरह रोना शुरू कर दे। मीर ने आधी बात के बाद उसका फोन नहीं उठाया था, उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दिया था। घर के नंबर पर भी कॉल नहीं लग रही थी।
وہ میر کی عادی تھی، شدید عادی، کم عمر تھی، ناسمجھ تھی، مگر اس کا عشق تھی، بیوی تھی، میر اس کا سب کچھ تھا، اور اب کئی گھنٹوں سے وہ نہیں تھا جو میشل کو بھی اپنا آپ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میشل، میشل! حیا نے اس کے بازو سے پکڑ کر ہلایا۔ کہاں کھو گئی ہو؟ تیا نہیں ہونا، نیچے سب آ گئے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، تم چلو، میں بس آئی۔ اس نے خود کو سنبھالا۔ اوکے، جلدی آؤ۔ حیا سیڑھیاں اتر رہی تو وہ بھی پھر سے بیڈ پر گر گئے۔ میر پلیز فون اٹھائیں۔ اس نے بار پھر سے میسج کیا، مگر بے سود۔ وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اٹھی اور کپڑے بدلنے چلے گئے۔ لان میں ہر طرف رنگ و بو کا سما تھا۔ وفا کو سٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا۔ لیلا اور دادی خاندان کی بڑی بوڑھیوں کے ساتھ مصروف تھی۔ یاور اور ہاور مردانہ دیکھ رہے تھے۔ حیدر نے نوٹس کیا تھا کہ سارا سب سے الگ تھلگ خاموشی تھی۔ وہ کارٹیکل کا گلاس ہاتھ میں تھامے ہوئے اپنی عزیز بہن کے پاس آئے جو سفید انارکلی فراک میں بالوں کا جوڑا بنائے بہت ہی طرح دار سے لگے تھے۔ یہاں کیوں کھڑی ہو اکیلے؟ حیدر نے اسے بازو کے گھیرے میں لیا۔ جواباً سارا نے بھی بائک کے کاندھے پر تھک کر سر رکھا۔ کچھ نہیں، بس تھکن ہے شاید۔ کچھ دن کا آف لے لو یونی سے، جب تک شادی چل رہی ہے۔ کیا کروں آف لے کر؟ آپ جانتے ہیں مجھے ان سب ہنگاموں سے کوفت ہوتی ہے۔ یونی میں سکون سے رہتی ہوں۔ پھر بھی سارا، دل لگاؤ گی تو لگے گا نا بیٹا، ایسے دنیا سے کٹ کر تو نہیں جیا جاتا۔ کٹ کے کہاں جی رہی ہوں، سب کے ساتھ تو ہوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مگر خود کے ساتھ نہیں ہونا؟ حیا نے اسے پھر سے لاجواب کیا۔ جواباً سارا خاموش ہے۔ میشل کہاں ہے؟ حیدر نے خاموشی کو توڑا۔ ہاں، نظر نہیں آ رہی، ورنہ وہ تو سب سے آگے آگے ہوتی ہے۔ سار نے طمانینت سے جواب دیا۔ ہاں بھائی، بالکل اپنی ماں کی طرح ہے، زندگی سے بھرپور۔ اس سے بھی مار دینا۔ حیدر کا جملہ کاٹا گیا تھا، اور جس نے کاٹا تھا حیدر کا بس نہیں چلا کہ چھری اٹھا کر اس کا گلا کاٹ دے۔ سارا نے کرن کھا کر پیچھے دیکھا۔ سفید کرتے شلوار میں میر پیچھے کرا سگریٹ سلگا رہا تھا اور حیدر کو پہلے ہی سلگا چکا تھا۔ تم؟ حیدر اس کی طرف بڑا، تبھی جمال جو کہ میر کے برابر میں تھا حیدر کی طرف آیا، جبکہ میر کے چہرے پر وہی پرسکون مگر حبیس مسکراہٹ تھی۔ ایک ہاتھ سے سگریٹ کی راکھ چڑھاتے ہوئے اس نے ایک طائرانہ نظر سائرہ پر ڈالی جو اسے دیکھ رہے تھے۔ ارے حیدر بھائی، چھوڑے اسے، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ جمال نے حیدر کو بازو سے پکڑتے ہوئے دور کیا۔ جمال بچپن سے اس گھر میں آتا جاتا تھا، وہ بھی اس گھر کا فرد ہی تھا۔ حیدر نے خود کو اسے چھڑوایا۔ اسے کہو کہ دفع ہو جائے یہاں سے، ورنہ کیا؟ میر نے کش بڑھا۔ میری بھتیجی کی شادی ہے، ورنہ میں وہ خرچہ کرتا تمہارا کہ یاد رکھتے تم، لحاظ کر رہا ہوں ابھی۔ حیدر نے ضبط سے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، میر کا کہہ کر اسے آگ لگا گیا۔ تم اور لحاظ، اچھا لطیفہ ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں۔ پیچھے حیدر غصے سے، جبکہ سارا اور جماعت تعصب سے اسے جاتا ہوا دیکھتے رہے۔ وہ جس وقت تیار ہو کر باہر ہوئی، اسے حیا کہیں نہ ملے۔ لاکھ کوشش کے باوجود اس کے بالوں میں گجرا نہیں لگ رہا تھا۔ دل و دماغ، دھیان سب اس دشمن جام میں ٹکا ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے کسی سے ٹکرائی۔ اپنا ماتھا سہلاتے ہوئے اسے سامنے دیکھا۔ میر؟ خوشی، غم، دکھ، آنسو، سارے جذبات اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ وہ دونوں اس وقت راہداری میں کھڑتے، گھر پورا حال تھا۔ میر نے سر سے لے کر پاؤں تک آنکھوں میں جذب کیا، مگر سزا بھی تو دینی تھی۔ اسے فوراً خود کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا۔ میشل یکدم ہوش میں آئی۔ میر سنیں۔ وہ اس کے پیچھے لپکی۔ اپنے کمرے میں دادی کے کہنے پر میر کا پرانا کمرہ شادی کے دن میں کھلوایا گیا تھا تاکہ وہ یہاں آ کر رہے۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ بند نہیں کیا تھا۔ میشل فوراً اندر لپکی۔ میر، میری بات سنیں۔ وہ شیشے کے آگے کھڑا بال سیٹ کرا تھا جب میشل اس کے بالکل سامنے آئی۔ میر، مجھے دیکھیں۔ اس کی آواز روند گئی، مگر وہ بھی پتھر بنا رہا۔ میر؟ میشل نے اس کا کالر پکڑ کر اسے اپنی طرف جھکایا۔ میر کی گرم آنکھیں اس کی گلی آنکھوں پر جا ٹکی۔ کیا عشق نہیں رہا میر؟ اس کی سر آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے تھے۔ میر کا دل بے قابو ہوا۔ وہ ان آنکھوں میں آنسو دیکھنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا، اور پھر یہ کہ آنسو کا سبب وہ ہو۔ میشل اس کے سینے سے جا لگے۔ میر کے اوستان بحال ہوئے۔ کیوں رو رہی ہو میشل؟ میر کے لہجے کی تھکن میشل نے محسوس کی۔ آپ میشل ہچکیوں کے درمیان بس یہی کہہ پائی۔ مرا نہیں ہوں میں۔ اسے باہوں میں بڑا۔ بعد میں جائیں آپ، وہ بدکی۔ بس اذیت دینی آتی ہے آپ کو، سوچتے بھی نہیں ہیں بولنے سے پہلے۔ میرا احساس نہیں ہے آپ کو۔ اس نے میر کو دور کیا۔ بات سنو میری۔ اسے بات سے کھینچ کے قریب کیا۔ مجھے احساس نہیں ہے؟ مجھے؟ زیادتی خود کرتی ہو اور الزام مجھ پر، حد ہے یار۔ تم جانتی ہو مجھے کام سے جانا تھا، پھر بھی تمہاری ضد تھی کہ یہیں رہو، سب فنکشن اٹینڈ کرو۔ میں رکا رہا
تم نے ایک ہفتے سے اپنی شکل نہیں دکھائی، مجھے فون کرو تو ابھی بابا ہیں کہ رٹ یا پھر فون ہی نہیں اٹھانا۔ 2 دفعہ میں گھر آیا اور تم نہیں تھی جہاں۔ ہاں تو میں بابا کے ساتھ۔ چپ، بالکل۔ اس نے اسے وضاحت دینے سے روکا۔ وہ ویسے ہی میر کی گرفت میں تھی اور وہ پھر اس کا غصہ اسے خاموش جانا بہتر سمجھا۔ تم تھی حیدر کے ساتھ مالیا، مگر کیا میری کوئی اہمیت نہیں میشر؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ میشو کا ندامت ہوئی، وہ جو کہہ رہا تھا غلط نہیں تھا، اس کی طرف سے پیار، توجہ، محبت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، غلطی اس کی تھی۔ پھر بھی تمہیں لگتا ہے نا میشل حیدر کہ مجھے تمہارا احساس نہیں ہے، تو پھر اس دنیا میں کوئی نہیں ہے جسے تمہارا احساس ہو۔ میر نے اس کا بازو چھوڑا، وہ جا کر کوچ پر بیٹھ گیا، سگریٹ سلگاتے ہوئے وہ چھت گو رہا تھا۔ میشل ہلکے ہلکے چلتی اس کے پاس ہے۔ میں آپ کی گود میں بیٹھ جاؤں؟ میر کا دل چاہ اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لے، یہی انداز تو تھے جس پر وہ فدا تھا۔ بیٹھ جاؤ، اس نے پھر سوال دہرایا۔ تمہیں منع کر سکتا ہوں؟ میر بے بس ہوا، وہ چہکی، اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ میر کو لگا جیت اس کی ہوئی ہے۔ وہ میر کی گود میں بیٹھ گئی۔ میر نے ایک ہاتھ سے اسے بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ میر کی کائنات مکمل تھی۔ یہ میشل کہاں ہے بھائی؟ حیدر کو کافی دیر ہو غیر موجود لگی۔ یہیں بچیوں میں ہوگی، اتنے دن ہے پریشان مت ہو، یاور نے سمجھایا۔ اتنے لوگوں میں وہ بھی موجود ہے بھائی صاحب۔ حیدر نے میر کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا۔ ریلیکس حیدر، لو وہ آ رہی ہے میشل۔ یاور نے سامنے سے آتی میشل کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں تھی بیٹا؟ حیدر نے پیار سے دیکھا۔ اوپر سے پھول لا رہی تھی بابا، سب کے ساتھ ہی۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ آؤ تمہیں کسی سے ملوانا ہے۔ حیدر اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ میر کی نگاہیں میشل کا پیچھا کرتی جا رہی تھی۔ اس ساری محفل میں اس کی توجہ کا مرکز صرف میشل تھی اور وہ خود سارا کی مرکز نگاہ بنا ہوا تھا۔ وہ مایوں کی رات ہی واپس چلا گیا تھا۔ کتنا دل تھا سب کا کہ وہ رکے، مگر وہ نہ رکا۔ میشل بھی دل محسوس کر کے رہ گئی تھی۔ اس نے بارات میں جلد آنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ بارات کی صبح گھر میں عجیب افراتفری مچی تھی، سب کو پالا جانا تھا اور گاڑیاں کم پا رہی تھی۔ حیدر اور یاور ہوٹل کے انتظام دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ ہاور کو ارجنٹ میٹنگ میں جانا پڑ گیا تھا کیونکہ یاور آف پہ تھے، وہ آفس کو بھی دیکھ رہا تھا۔ سارا، میشل، حیا پالا جانے کے لیے بیٹھی تھی۔ لیلا اور وفا پہلے ہی جا چکے تھے۔ ارے میر آ گیا، اس کے ساتھ چلے جاؤ، اماں نے اسے دیتے ہی حل پیش کر دیا تھا۔ واؤ اکا، تھینکس، آپ آ گئے۔ حیا خوشی سے چلائی۔ کیا مسئلہ ہے؟ میر نے میشل کو نظر میں سمو کر سارا سے پوچھا۔ ہمیں پارلر تک ڈراپ کر دو، واپسی بعد گھر کے ڈرائیور آ جائیں گے۔ ایکچولی اوکے کوئی بات نہیں ہے، چلو۔ میر نے سارا کو مزید بولنے سے روکا۔ تھینک یو، میشل نے سب کے سامنے ادب سے کہا۔ یو آر موسٹ ویلکم، میر نے سب سے مسکرا کر کہا۔ سارا استحقاق سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے لگی تو میشل کا منہ بن گیا۔ چلو بیٹھو اب، حیا نے اسے ٹہکا دیا۔ ہاں، وہ بیک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میر اس کی ناراضگی سمجھ گیا تھا، مگر وہ سارا کو پیچھے بیٹھنے کا بول نہیں سکتا تھا۔ اسے شیشے میں بیگ پر منہ پھیلائے بیٹھی میشل کو دیکھا تو مسکرا دیا۔ اسے میشل کی جلن اچھی لگی۔ وہ ان کو ڈراپ کر کے سیدھا اپنی تیاری کرنے گھر گیا۔ وہ تینوں جا چکے تھے۔ شام 4 بجے انہیں گھر کے ڈرائیور نے آ کر پک کیا۔ میشل کو حیدر کے غصے سے خوف آ رہا تھا، مگر کیونکہ دادو کی پرمیشن سے گئی تھی تو اس پر کوئی بات نہ آئی۔ سب لوگ تیار ہو کر ہوٹل نکل رہے تھے۔ سارا اور بچیاں ایک گاڑی میں جائیں گی، باقی سب چلو۔ یاور نے حیدر کو اپنے ساتھ لیا۔ گھر تقریباً خالی ہو چکا تھا۔ میر بھی تیاری کر کے نیچے کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اسے گھر میں ہی صحیح سے دیکھ لینا چاہتا تھا اور سارا والی بات بھی کلیئر کرنی تھی، ورنہ وہ ناراض رہتے۔ میشل لال غرارے میں سینیاں اترتی نیچے کی طرف آ رہی تھی جب میر نے اسے راستے میں کمر سے پکڑ کر تھام لیا۔ اوف، کوئی دیکھ لے گا، اس کی جرت پر گھبرا سی گئے۔ پھولوں سے مہکتی کسی لچکیلی ڈالی کی طرح میر نے اسے کمر سے بازو ڈال کر تھام رکھا تھا۔ تم ڈانس نہیں کرو گی، ورنہ کیا؟ میشل نے تیور دکھایا۔ انجام کی ذمہ دار خود ہوگی تم۔ میر نے انگلی اس کے نازک لبوں پر رکھی۔ اس کے سرخ نازک ہونٹ وہ اپنی انگلی سے چھوتا ہوا بے خود سا ہو رہا تھا۔ میں ڈانس کروں گی اور آپ کو بھی کرواؤں گی، اسے پیچھے کرتے ہوئے بولے۔ تم نے تو پہلے ہی انگلیوں پر نچا رکھا ہے۔ بلیک شیروانی کے ساتھ ہی جیب میں پھول ٹکائے، گہری آنکھیں، بڑی بھی شیو کے ساتھ وہ انتہائی جچ رہا تھا۔ نظر مت لگا، میر نے اسے چھیڑا۔ اپنی چیز کو کیا نظر لگانا؟ میشل نے حق سے اسے دیکھا۔ ہائے جان، میر نے جھک کر بے ساتھ اس کی اٹھی ہوئی دودھیا گردن چوم لی۔ میں نے سنا ہے عورت کی آہیں موسیقی سے بھی زیادہ سریلی اور جنون بخش ہوتی ہیں۔ عورت اسی مرد کو یہ سنگت سنانا پسند کرتی ہے جس کو یہ ہنر پوری طرح آتا ہو۔
اور میں تم سے تمہاری گرم اور دلکش آہیں، تمہاری لذت پرتسکیاں اور موسیقی سننا چاہتا ہوں۔ جانے میر، تمہارے مرمری ہاتھوں میں موجود چوڑیوں سے اٹھتی ہوئی کھنک پورا عرض پر موجود 87 لاکھ آلات موسیقی کی آواز سے افضل ہے۔ اس کے کانوں میں اپنے دیکھتے ہوئے جذبے انڈیل رہا تھا اور میشا کا پورا وجود دہل رہا تھا۔ بھی کیا تھا، وہ اس وقت قربت کی انتہاؤں پر تھے۔ چلو میشل، اوپر سے حیا کی آواز آئی تو وہ دونوں سنبھل کر کھڑے ہو گئے۔ واؤ ایکا، یو آر لکنگ ڈیشنگ۔ حیا نے میر کو دیکھ کر کھل کر تعریف کی تھی۔ تمہیں بہت ہی پیاری لگ رہی ہو میری گڑیا۔ میر نے محبت سے سر پر ہاتھ پھیرا۔ سارا آ جاؤ اب، میر نے آواز لگائی اور میشا شرارت سے حیا کے ساتھ کھڑی اسے دیکھی تھی، جو چند لمحے پہلے اس پر بادل بنا پیارا برسا رہا تھا اور اب کیسے شریف بن کر کھڑا تھا۔ آ گئی ہو یار، تم بھی نا؟ سارا نے محبت سے میر کو دیکھا۔ چلو۔ وہ تینوں اس کے پیچھے چل پڑی۔ گھر کا ڈرائیور آ چکا تھا۔ میشا، تم اور حیا ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤ، کیونکہ حیدر بھائی نے اگر تمہیں میر کی گاڑی سے نکلتا دیکھا تو پتہ نہیں کیا کریں گے وہ۔ اوکے پھپھو۔ میر کو سارا کی بات معقول لگی۔ میشا کا دل تو نہ تھا کہ وہ میر کو چھوڑے، مگر باپ کے خوف سے وہ سارا کی بات مان گئے۔ بارات کے لیے ہوٹل شاندار طریقے سے سجایا گیا تھا۔ وفا بے حد حسین دلہن لگ رہی تھی۔ لیلا بار بار خوشی سے رو پڑتی۔ میشا ان کے گلے جا لگی۔ بھابی بیگم، پتہ نہیں کیوں اس کا دل بڑھ بڑھ کر آ رہا تھا۔ وفا آپی کی رخصتی اسے بھی غمگین کر گئے تھے۔ بلیک سادہ کرتے شلوار میں ملبوس جمال سارا سے خراب باتوں میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میر کو دل سے خوشی ہو رہی تھی۔ جمال جیسا اچھا بندہ سارا کے لیے ہونا چاہیے۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ ایجاب و قبول کے مراحل کے دوران تقریباً سب ساتھ اسٹیج پر تھے۔ حیدر جاور کے ساتھ کھڑا تھا تو میر موقع پا کر میشا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ وہ شاید رو رہی تھی، وہ شدید رو رہی تھی۔ ارے ارے بس کرو، اپنے نقاب پر بھی روئی، اس میں بھی؟ وہ شرارتی ہوا۔ شش، کوئی سن لے گا۔ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ میر کے چہرے پر شرارت رقص کر رہی تھی۔ اوف، وہ جلدی سے وہاں سے نکلی، کہیں حیدر کی نظر نہ پڑے۔ تقریب میں سب کے جاننے والے موجود تھے۔ اسٹیج پر تصویریں بن رہی تھی جب میشا کو دیکھ کر سارا کی کولیگ چونکی۔ سارا، یہ لڑکی کون ہے؟ ترنم نے سارا کو میشا کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ بھتیجی ہے میری، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور جلبلے، اس نے فرتے جذبات سے کہا تھا۔ اوہ، کافی نالائق بھی ہے۔ ترنم ہنس پڑی۔ وہ کیسے؟ سارا اس کی بات سمجھ نہ آئی۔ ارے دراصل انٹر ایگزامینر کے دوران میں نے اسی سے سامنا ہوا۔ ترنم نے پورا واقعہ منو ان سارا کو بتایا تھا۔ میر حاتم تمہارے رشتہ دار ہیں، کبھی بتایا نہیں تم نے؟ ترنم نے آئے میں سارا کو ٹھوکو مارا، جو کہ اس کی بات پر شاک کے عالم سے باہر آئے۔ ہاں، میشا کے رشتے کے چچا اور میرا سگا چچا زاد ہے۔ ترنم، ایکسکیوز می پلیز۔ یا شور۔ وہ تیز سے ڈریسنگ روم کی طرف پلٹی جا رہی تھی۔ میر حاتم کی کار پر اسے دوبارہ پیپر دینے بٹھایا گیا۔ میشا تو مری میں کھو گئی تھی۔ وہ تو بلا ہو میر کا کچھ سے ڈھونڈ نکالا۔ اس کا دماغ کڑیا ملا رہا تھا۔ سارا، وہ ناز کو آئیڈیلائز کرتا ہے، مجھے ہو بہو ناز جیسی چاہیے۔ اسے بالوں کو مٹھی میں بچا۔ اوف، سارا خود کو کمپوز نہیں کر پا رہی تھی۔ میشل اور میر، اس کا دماغ تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ وہ فوراً باہر نکلی۔ اس کی نظریں میر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی، مگر میر کی نظریں جس جگہ تھی وہاں پر کھڑی میشا کو دیکھ کر سارا نے زخمی دل کو تھپکے دیے۔ تابوت میں آہری کیل ٹھونک گئی تھی۔ وہ روتی ہوئی باہر سے ہال سے باہر نکلی۔ سارا، میر کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ تیزی سے سناٹے کی طرف جا رہی تھی۔ سارا، میر نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف پلٹایا۔ واٹ ہیپن؟ اس کا پورا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنسو کا جھرنا بہہ جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ میر کو پریشانی ہوئی۔ ابھی اندر تو وہ اچھی بڑی تھی۔ میر نے اسے ڈریسنگ روم سے باہر جاتا ہوا دیکھا تو اس کے پیچھے آیا۔ میر، سارے ہچکیاں لے رہی تھی۔ یار کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے۔ میر، میشل، تم نے کیوں کیا؟ میر اس کے سینے پر مکے مار تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میر نے اسے مضبوطی سے تھاما۔ سارا، یار سنبھالو خود کو، میں نے ہمیشہ تمہارا انتظار کیا، تم سے پیار کیا، میں نے تم سے عشق کیا۔ میر، سارا بوتا سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میر نے اسے رونے دیا، سارا غبار نکالنے دیا، اسے سینے سے لگایا، کافی دیر سے روتا دیکھتا رہا۔ اسے سارا کزن اور دوست کی ہنسی عزیز تھی۔ جو کچھ ہوا تھا اس میں سارا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے لیے دل میں نرم گوشہ رہتا تھا۔ وہ اس وقت اس کی حالت دیدنی تھی۔ برسوں کے سفر کے بعد سارا کو آج پتا چلا کہ یہ راستہ کوئی اور ہے۔ سارا، مجھے اس سے محبت ہے اور اسے بھی ہے، تو ہم ایک ہو گئے بات۔ تم مجھے غلط مت سمجھنا پلیز، بٹ آئی ایم سوری اینڈ آئی ریئلی فیل بیڈ فار یو۔ میر نے آہستہ سے معذرت کی۔ بہت بری ہو تم، اور تم بہت اچھی، میری ہیلپ کرو گی نا؟ میر نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ نہیں، تم خود اپنی جنگ لڑو۔ سارا نے روٹھی ہوئی۔ اچھا بابا، بس تم سنبھالو خود کو۔ میر کے سر سے کوئی بوجھ ہٹا تھا۔ میں اندر جا رہی ہوں۔ خوش رہو میر،
थैंक्स। वो सादगी से साइड ला गया। सारा, जमाल को अपना लो, उसे अपनी जगह मत खड़ा करना, तुम उसके लिए मीर मत बना। सारा ने पलट उसको देखा जो उसकी तरफ आस पर नजर से देख रहा था। मैं वलीमे में नहीं आऊंगा, इस्लामाबाद जा रहा हूँ 4 दिन के लिए, इम्पोर्टेंट है, ऑफिशियल है। उसने मिशा को टेक्स्ट किया और थोड़ी सी पैकिंग वगैरह करके जमाल की तरफ जाने का सोचा। उसने जावर भाई से भी माजत कर ली क्योंकि वो पहले दोनों फंक्शंस में भरपूर शिरकत कर चुका था। सारा से उसने वादा किया था कि वो मिशा पर जाहिर ना करे कि वो साइड से वाकई है, वरना मिशा बौखला जाती है। उसे सोचा था इस्लामाबाद से वापस आकर वो खुद मिशा को सब बताएगा, मगर वो नहीं जानता था कि उसकी नौबत नहीं आएगी। बाबा आ जाओ, मिशा ने हैदर के कमरे में जाकर बबली में से वापसी पर आ चुके थे। सब सोने लेट गए थे मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। मी का मैसेज उसे मिल चुका था और वो उससे भी मिस कर थी, मगर इस वक्त वो कॉल नहीं उठा रहा था। आओ बेटा, हैदर ने किताब साहब पर आकर उसे बुलाया। नींद नहीं आ रही थी, सोचा आपसे बातें कर लो। वो मुस्कुराती हुई अंदर आकर उनके बाजू पर सर टका के लड़की। हाँ, आते ही शादी के हंगामे शुरू हो गए। अपनी बेटे के साथ तो वक्त हमें आज मिला है, कल से फिर तुम यूनी चले जाओगी। वो मिशा के बाद से लाने लगे। आपको अम्मी याद आती हैं? मिशा ने यूं ही पूछा। हाँ बहुत। हैदर ने सर भरे। लाइफ पार्टनर की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम्हें पता चलेगा। वो मुस्कुराते हुए बात बदल गए। उनकी बात पर मिशा का दिल धड़का। मी शिद्दत से याद आ रहा था उसका साहिबान, उसका महबूब शोहर। आज हमारी बेटी कुछ चुप चुप है, हैदर ने कहा। नहीं, बस यूं ही, शादी की थकन है। एक और बात पूछूं? वो फिर सवाल आई। हाँ पूछो। हैदर को हैरानी हुई। आपका और मीर का क्या झगड़ा है? उसे एक बोलते हुए अजीब लगा। मैं उसका नाम ही नहीं लेना चाहता। हैदर का मुंह करवा हुआ। इतनी नफरत क्यों बाबा? क्या जायदाद का कोई झगड़ा है? वो जानना चाहती थी आज हर हाल में। काश जायदाद का होता, मैं सब कुछ दान कर देता, मगर इस घटिया आदमी मेरी बीवी पर नजर रखी। हैदर ने लावा उगला। मिशा का सर पर आसमान टूटा था। क्या? वो बेचैनी से बाप को देख रहे थे। उसे पता नहीं क्यों मेरा घर तोड़ा। मैंने उसे सगे भाइयों की तरह समझा, प्यार दिया। उसे मेरी ही बीवी मिली थी चाहने को, उसकी वजह से मैं तुमसे दूर रहा, ये सारा जमीन तक छोड़ गया। मुझे माफ कर दो मिशा, तुम इतने अरसे मुझसे जुदा रहे। हैदर बेटी के आगे टूट के आज उनका सब टूटा था और वो रो रहे थे। मिशा के दिल में आग से जल उठी थी। बाप के आंसू उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। बस बाबा, रोना अब उसे होगा, हमें नहीं। वो बेएतबारी की आखिरी सीढ़ी पर जा खड़ी। उसने मुझे इस्तेमाल किया मेरे बाप से बदला लेने के लिए। ये मोहब्बत, ये शादी की बदला है। वो सर को दोबारा दी। ईशर, मुझसे वादा करो तुम मुझसे हमेशा दूर होगी। हैदर उसकी हालत से बेखबर था जो उसके इंकशाफात के बाद झटकों के साथ में थी। जी बाबा, वो आंसू पोंछकर एक अज़म के साथ बोले। बहुत रुलाऊंगी मीर हातिम, तुम याद रखोगे कि नफरत कहते किसे हैं। वो दिल ही दिल में उसे ललकार रहे थे। कमरे में आकर वो काफी देर तक सिसकती रही। मीर से राब्ते के तमाम जराए उसने बंद कर दिए थे। वो चाहती थी वो जल्द अज जल्द कराची आए, उसे मिलने के लिए तड़पे और फिर मीर उसके मुंह पर थूके। उसे अपने पूरे वजूद से गिना रही थी जो हर वो हिस्सा जहाँ मीर के लबों के मह थी वो काट डालना चाहती थी। उफ, मैंने ये नकाह क्यों किया? उसे अपना मुंह नोचा। सबके साथ मेरे बाबा के मुजरम है। वो तमाम घर वालों से बदगुमान हो रही थी। उसने आज बाप को रोते हुए देखा था। उसे इतना दुख कभी नहीं हुआ था। उसका जिम्मेदार मीर था। वो दोनों बाप बेटी का बराबर का मुजरम था। मीर रात से मीशो का नंबर ट्राई करा था मगर बंद जा था। कई मैसेजेस भी अभी तक सीन नहीं किए गए थे। अब किस बात पर नाराज है वो? मीर सोच में पड़ गया। उसे कल कराची के लिए निकलना था। आज मीशा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने थे, मगर उसका गायब होना मीर का मूड ऑफ कर गया। वो सारा को कॉल करके मालूम कर सकता था, मगर ये उसे मुनासिब नहीं लगा।